احمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ محترم حضرات، یہ مبارک مہینہ جس کو ہم رجب شریف کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور الحمدللہ آج رجب شریف کی 13 تاریخ ہو چکی ہے۔ اسی 13 تاریخ کو یعنی رجب کی 13 تاریخ کو اسلام کے چوتھے خلیفہ داماد رسول شیر خدا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ آپ کی شان میں بہت ساری حدیثیں موجود ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں علم کا سمندر اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت مولا علی کی یہ شان ہے کہ حضرت مولا علی کی خاطر ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ڈوبتے ہوئے سورج کو واپس پلٹا دیا۔ یعنی روایت میں اس طرح لکھا ہوا ہے، جس کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 239 239 پر اس روایت کو لیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روایت سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں، اور امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش میں سر مبارک رکھے ہوئے تھے۔ اسی اثنا میں وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ وحی کا سلسلہ غروب آفتاب تک جاری رہا، اور حضرت علی کی نماز عصر قضا ہو گئی، یعنی آپ نہیں پڑھ سکے۔ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار ہوئے، اٹھے، تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، ایک روایت کے مطابق، اے علی، کیا تم نے اپنی نماز عصر پڑھ لی ہے؟ حضرت مولا علی نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ نہیں۔ اس کے بعد پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ارشاد فرمایا، یا اللہ، یہ تیری اطاعت اور تیرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت میں مشغول تھے، یعنی تیری اطاعت بھی کر رہے تھے اور تیرے رسول کی اطاعت بھی کر رہے تھے، ان کے لیے سورج کو واپس لوٹا دے۔ یہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا تھی۔ یہ یاد رہے، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی، اور ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام تو تمام نبیوں کے سردار ہیں، خاتم النبی ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں، اور ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے محبوب ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اس دعا کے بعد حضرت اسماء بیان کرتی ہیں کہ میں نے سورج کو غروب ہوتے دیکھا، مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کے بعد دیکھا سورج دوبارہ طلوع ہو گیا ہے۔
سبحان اللہ، یہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ بھی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی اس سے پتہ چلتی ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی نظروں میں حضرت مولا علی کی کیا اہمیت تھی۔ ان کی خاطر آپ نے ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا دیا۔ یہ روایت بہت ساری کتب حدیث میں موجود ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کو اپنی روایت میں ذکر کیا ہے مدارج النبوت کے اندر۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے، حضرت مولا علی کی شان میں بہت ساری حدیثیں آئی ہیں اور محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں ذکر بھی کیا ہے۔ چونکہ میرا مقصد ماہ رجب کی فضیلت بیان کرنا ہے، اس لیے حضرت مولا علی کا ذکر کیا، کیونکہ 13 رجب کو حضرت مولا علی کی ولادت کا دن تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ حضرت مولا علی کا ذکر کر کے میں بھی تھوڑا ثواب کا مستحق بنوں، کیونکہ وہ اہل بیت میں سے ہیں، ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے داماد ہیں، اس لیے ان کا ذکر کرنا میں نے مناسب سمجھا۔ یہ رجب کا مہینہ بڑی برکتوں والا ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے، رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے میں نفل روزے رکھنے کا بھی بہت بڑا ثواب ہے، اس پر میں پچھلی آڈیو میں حدیثیں بھی دے چکا ہوں۔ لیکن ممبران کی خواہش کے مطابق اس رجب المرجب کی 15 تاریخ کو جو کنڈوں کی نیاز دلائی جاتی ہے، ممبران کا یہ کہنا تھا کہ کنڈوں کے تعلق سے کچھ بیان کیا جائے کہ کنڈوں کی نیاز جو ہے کس تاریخ میں لگنا مناسب ہے۔ میں نے سوچا انشاءاللہ اس پر ٹائم نکال کر کچھ گفتگو کی جائے گی۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ نیاز فاتحہ یہ ایک ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب کے لیے کوئی وقت، کوئی دن، کوئی تاریخ مقرر نہیں ہے، جب چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن جس ہستی کے لیے، جس ہستی کے نام سے نیاز دلائی جا رہی ہے، تو یہ مناسب ہے کہ ان کے عرس کی تاریخ، یعنی ان کے وصال کی تاریخ پر انہی کے نام کی نیاز دلائی جائے۔ حالانکہ چاہیں تو پورے رجب میں بھی جب چاہیں کنڈوں کی نیاز دلا سکتے ہیں، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ آپ کے دادا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پردادا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ اولاد علی میں سے ہیں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس رجب شریف کے مہینے میں حضرت امام جعفر کے نام سے کنڈوں کی نیاز دلائی جاتی ہے۔ میں یہ بات پہلے بھی بتا چکا ہوں اور پھر دوبارہ اسی بات کو دہرا رہا ہوں، ایصال ثواب کے لیے جو کنڈوں کی نیاز کرتے ہیں تو اس پر کوئی قید نہیں ہے، آپ پورے رجب میں جب چاہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ 15 رجب کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، تو اسی لیے 15 رجب المرجب کو رجب کے کنڈے کرنا یہ مناسب ہے،
یعنی بہتر ہے۔ فقی ملت حضرت علامہ امام جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے فتاویٰ میں لکھتے ہیں، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز 15 رجب کو کریں، کیونکہ حضرت کا وصال 15 ہی کو ہوا۔ یہ فقی ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے۔ فتاویٰ فقی ملت جلد دوم صفحہ نمبر 265۔ اس کے علاوہ شواہد النبوت کے اندر لکھا ہوا ہے، حضرت علامہ نور الدین جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات نصف رجب 148 ہجری کو ہوئی، یعنی نصف رجب، اس سے 15 رجب ہی ثابت ہوتا ہے، یعنی 15 رجب کو آپ کی وفات ہوئی، اس لیے 15 رجب کو کنڈوں کی نیاز دلانا یہ بہتر ہے۔ شرح سجرہ قادریہ صفحہ 59 پر لکھا ہوا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 68 برس کی عمر میں 15 رجب المرجب 148 ہجری کو کسی نے یعنی کسی ظالم نے زہر دیا، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سبب بنا۔ اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز 15 رجب کو دلانا یہ بہتر ہے۔ ان تمام دلائل سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات، آپ کا عرس مبارک 15 رجب المرجب کو کیا جاتا ہے۔ عوام سے میری اپیل ہے کہ آپ کنڈوں کی نیاز جو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے دلاتے ہیں، وہ 15 رجب کو ہی دلائیں۔ 22 رجب المرجب کو جو نیاز دلائی جاتی ہے، تو 22 کو نہ تو حضرت کا وصال ہے اور نہ ہی حضرت کی ولادت ہے۔ البتہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور شیعہ لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر خوش ہو کر مطلب طرح طرح کے کھانے بنائے، پوڑی کچوڑی بنائی خوشی میں، کیونکہ شیعہ جو ہیں وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخ ہیں، ان کو صحابی نہیں مانتے۔ تو ان کی جب شہادت 22 رجب کو ہوئی تو شیعوں نے یہ کام کیا، جو آج ہماری قوم میں مشہور ہو چکا ہے، اور ہماری عوام یہ سمجھتی ہے کہ 22 رجب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے، جبکہ آپ کا جو وصال ہوا وہ 15 رجب کا ہے۔ 22 رجب حضرت امیر معاویہ کی شہادت ہے۔ اگر کوئی شخص 15 رجب کو کنڈوں کی نیاز نہ کر کے اگر 22 کو کرتا ہے، تو ان سے میری اپیل ہے کہ کرنے میں کوئی کراہت نہیں ہے، لیکن آپ جب 22 رجب کو کنڈوں کی نیاز کریں تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام لیں، کیونکہ جس سے شیعوں کی مخالفت ہو جائے۔ لیکن آپ یہ نیاز جب چاہیں لگا سکتے ہیں، لیکن بہتر اور اچھا طریقہ یہی ہے کہ جس دن حضرت کا وصال ہوا، آپ کے عرس مبارک کے دن ہی یعنی 15 رجب کو ہی یہ نیاز دلائی جائے۔ امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی پھر آپ کو اگلی پروگرام میں اس سے آگے کا بتایا جائے گا۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔